فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم مکتوب 73 پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ کلام امیر المومنین علی علیہ السلام ہے، شرح نہج البلاغہ سے ہم یہ پڑھیں گے۔ تالیف آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی۔ یہ ہے اس کتاب کا، اس پوری شرح نہج البلاغہ کا والیوم 11۔ کتاب کے اس والیوم کے پیج 317 سے ہم اس نشست میں پڑھیں گے مکتوب 73۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کا مکتوب گرامی معاویہ کے نام۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سے آگے مزید جانیں، آئیے پہلے ہم مکتوب کی سند کے حوالے سے جانتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ وہ واحد ماخذ جو مصادر نہج البلاغہ میں اس مکتوب کے لیے نقل ہوا ہے کتاب الطراز ہے، جو امیر یحییٰ علوی کی لکھی ہوئی ہے، جو اگرچہ سید رضی کے بعد جیتے تھے مگر اس کی بعض تعبیرات میں موجود فرق اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انہوں نے اسے نہج البلاغہ کے علاوہ کسی اور ماخذ سے نقل کیا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 3 صفحہ 463۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے مکتوب پر ایک نظر۔ تفصیلات ہیں، امام علیہ السلام اس مکتوب میں معاویہ کی طرف سے آنے والے خطوط کی متعدد بار جواب لکھے جانے کے باوجود اس پر کوئی اثر نہ ہونے کی بابت تشویش کا اظہار فرماتے ہیں۔ سامعین اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا لمبا جملہ ہے۔ امام علیہ السلام اس مکتوب میں معاویہ کی طرف سے آنے والے خطوط کے متعدد بار جواب لکھے جانے کے باوجود اس پر کوئی اثر نہ ہونے کی بابت تشویش کا اظہار فرماتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام اسے اس شخص سے تشبیہ دیتے ہیں جو گہری نیند سویا ہوا جھوٹے خواب دیکھ رہا ہے۔ امام علیہ السلام اسے خبردار کرتے ہیں کہ شیطان تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ تم اچھے کام انجام دو یا میری نصیحتوں پر کان دھرو۔ اور اب آئیے مکتوب کو پڑھتے ہیں۔ عربی کے اس پیراگراف کے ابتدائی اور اختتامی کلمات آپ کی سماعتوں کی نظر۔ اما بعد فإن علی التردد فی جوابک والاستماع، اور اختتام ہو رہا ہے نصیحتک والسلام لأہلہ۔ ترجمہ، اما بعد میں تم سے خط و کتابت کرنے اور تمہاری بات سننے میں اپنی رائے کی کمزوری اور اپنی دانش مندی کی غلطی کا احساس کر رہا ہوں، اور تم بار بار مجھ سے اپنی بات منوانے اور خط و کتابت جاری رکھنے کی کوشش کرنے میں ایسے ہی ہو جیسے کوئی بستر پر لیٹا ہوا خواب دیکھ رہا ہو اور اس کا خواب غلط ہو، یا کوئی حیرت زدہ منہ اٹھائے کھڑا ہو اور یہ قیام بھی اسے مہنگا پڑے، اور یہی نامعلوم ہو کہ آنے والی چیز اس کے حق میں مفید ہے یا مضر۔ تم بالکل یہی شخص نہیں ہو، لیکن اسی کے جیسے ہو کہ، اور خدا کی قسم کہ اگر کسی حد تک باقی رکھنا میری مصلحت نہ ہوتا تو تم تک ایسے حوادث آتے جو ہڈیوں کو توڑ دیتے ہیں اور گوشت کا نام تک
نہ چھوڑتے، اور یاد رکھو کہ شیطان نے تمہیں بہترین امور کی طرف رجوع کرنے اور عمدہ ترین نصیحتوں کے سننے سے روک رکھا ہے، اور سلام ہو اس کے اہل پر۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ترجمہ مکمل ہوا۔ آئیے شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے تم پریشان کن خواب دیکھتے ہو۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے یہ 13واں مکتوب ہے جو نہج البلاغہ میں امام علیہ السلام کی طرف سے معاویہ کے نام نقل ہوا ہے، اور ان مکتوبات کی مجموعی تعداد بشمول مکتوب 75 جو ابھی بعد میں آئے گا کل 14 بنتی ہے۔ اس مکتوب کا مضمون نشاندہی کرتا ہے کہ یہ معاویہ کی طرف امام علیہ السلام کا آخری مکتوب ہے۔ آپ علیہ السلام اس کے آغاز میں فرماتے ہیں انورٹڈ کاما اما بعد، میں تم سے خط و کتابت کرنے اور تمہاری بات سننے میں اپنی رائے کی کمزوری اور اپنی دانش مندی کی غلطی کا احساس کر رہا ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ جملہ اس تعبیر کی مانند ہے جو قرآن مجید میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشرکین کو نصاح سے متعلق آئی ہے، جہاں پر ارشاد ہوتا ہے، انورٹڈ کاما میں ہم پڑھ رہے ہیں سورہ نمل کی آیت 80۔ ترجمہ، بے شک آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیرے ہوئے روگرداں جا رہے ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ سورہ نمل کی آیت 80 کا ترجمہ تھا۔ پھر لکھا ہے ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کا وجود شیطانی ارادوں، نفسانی خواہشات سے بھرپور ہو تو حق پرستوں کی باتیں اس کے دل میں نہیں اتریں گی اور نہ اس کی روح پر اثر انداز ہوں گی۔ پھر امام علیہ السلام معاویہ کے ان مطالبات کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں جو اس نے حکومت شام کے اپنے حوالے کرنے یا اپنے لیے ولایت عہدی کا حکم صادر کرنے سے متعلق آپ علیہ السلام سے کیے تھے، اور 2 تشبیہات کے ذریعے اسے ان مطالبات سے مایوس کر دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اور تم بار بار مجھ سے اپنی بات منوانے اور خط و کتابت جاری رکھنے کی کوشش کرنے میں ایسے ہی ہو جیسے کوئی بستر پر لیٹا خواب دیکھ رہا ہو اور اس کا خواب غلط ثابت ہو، یا کوئی حیرت زدہ منہ اٹھائے کھڑا ہو اور یہ قیام بھی اسے مہنگا پڑے اور یہی نہ معلوم ہو کہ آنے والی چیز اس کے حق میں مفید ہے یا مضر۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام پہلی تشبیہ میں اسے یہ سمجھاتے ہیں کہ جس چیز کا تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو وہ ایک خواب کی مانند ہے جو پریشان کن اور جھوٹا ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ مسلمانوں کی باغ ڈور کسی ایسے شخص کے حوالے کر دی جائے جس میں نہ تقوی کی بو ہے اور نہ عدالت کی، اور نہ اسلام میں اس کا کوئی کردار ہے اور نہ اس میں فہم و عقل؟ دوسری تشبیہ میں آپ علیہ السلام اسے ایک بھٹکے ہوئے شخص جیسا قرار دیتے ہیں۔ اس جملے کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ دوسری تشبیہ میں آپ علیہ السلام اسے ایک بھٹکے ہوئے شخص جیسا قرار دیتے ہیں جو سرگرداں کھڑا ہے، نہ وہ کہیں ٹھہر سکتا ہے اور نہ کسی سمت میں چلنے کا فیصلہ ہی کر پاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے مستقبل سے متعلق پریشان اور خوفزدہ ہے، جبکہ اس انجام سے بھی بے خبر ہے جو اس کا منتظر ہے۔ امام علیہ السلام ان تشبیہات کے آخر میں فرما رہے ہیں انورٹڈ کاما کہ تم بالکل وہی شخص نہیں ہو لیکن اسی کے جیسے ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ یہ ایک لطیف تعبیر ہے کہ امام علیہ السلام نے یہ فرمانے کے بجائے کہ تم فلاں شخص جیسے ہو، فرمایا کہ وہ تمہارے جیسا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس گمراہی، سرگردانی اور خام خیالی میں تم اصل بنیاد شمار ہوتے ہو اور دوسرے گمراہ افراد تمہارے جیسے ہیں۔ واقعی یہ عجیب بات ہے کہ معاویہ جیسا شخص خلافت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے امیدوار بنے۔ اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری سانس تک مقابلہ کرتے رہے، اور معاویہ وہ آخری شخص تھا جس نے ظاہراً اسلام قبول کیا۔ تو کیا جو لوگ اپنے آخری سانس تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کی صف میں رہے ہوں اس بات کے لائق ہوں گے
کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح و کامیابی اور اسلام کی بنیادوں کے مضبوط ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسند پر بیٹھ کر حکومت کریں؟ کون سا عاقل اس طرح کی بات پسند کرے گا؟ مگر بدقسمتی سے صدر اسلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا، اور ایسا صرف بعض مسلمانوں کی سستی اور جہالت کی وجہ سے ہوا۔ ابن ابی الحدید کے بقول کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ فتح مکہ کے آزاد شدہ لوگ جو اگر ایمان لے بھی آئے ہیں تو سب سے نچلے درجے پر قرار پاتے ہیں، جب بھی بزرگ انصار و مہاجرین کی کسی مجلس میں داخل ہو جائیں تو سب کو پیچھے چھوڑ کر خود صدر مجلس میں بیٹھنا چاہیں۔ یہاں پر حوالہ نوٹ کیجیے، شرح نہج البلاغہ، ابن ابی الحدید، جلد نمبر 18، صفحہ 64۔ پھر امام علیہ السلام اپنے مکتوب کے ایک اور حصے میں معاویہ کو شدید طور پر تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما کے، اور خدا کی قسم اگر کسی حد تک باقی رکھنا میری مصلحت نہ ہوتا تو تم تک ایسے حوادث آتے جو ہڈیوں کو توڑ دیتے اور گوشت کا نام تک نہ چھوڑتے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میں جو تم سے جنگ سے پہلو تہی کر رہا ہوں اور فی الحال نرمی سے کام لے رہا ہوں تو ایسا اس لیے نہیں کہ میرے پاس افراد کی کمی ہے، بلکہ اس لیے کہ مجھے خوف ہے کہ اس جنگ میں بہت سے معزز مومن مارے جائیں گے اور لوگوں کا اعتقاد متزلزل ہو جائے گا، اور یوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زحمتیں بے رنگ پڑ جائیں گی۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ یہاں پر کہ لو لا بعضو لاستبقاء کے جملے سے یہی مراد ہے۔ نہج البلاغہ کے بعض شارحین جیسے ابن ابی الحدید وغیرہ نے اس جملے کے لیے ایک اور احتمال پیش کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہڈیوں کو چور اور گوشت کو ختم کر دینے والی چوٹ سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کلمات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی امیہ کی رسوائیوں کے بارے میں فرمائے تھے۔ امام علیہ السلام انہیں فاش کر دیتے تو انہیں سخت ضربت لگتی۔ پھر مزید لکھتے ہیں، امامیہ کا عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحلت کے بعد اپنی ازواج کا معاملہ حضرت علی علیہ السلام کے سپرد کیا تھا، اور آپ علیہ السلام کو اجازت دی تھی کہ اگر ان میں سے کوئی غلط راہ پر چل پڑے اور آپ علیہ السلام جانے تو اس کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رابطہ منقطع کر دیں۔ مثلا آپ علیہ السلام ایسا کر سکتے تھے کہ ام حبیبہ زوجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معاویہ کی جو بہن ہے ان کے رابطے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقطع کر دیں اور انہیں ام المومنین کی حالت سے نکال دیں اور ان سے شادی امت کے دوسرے مردوں کے لیے جائز قرار دیں اور اسے خود ان کے لیے اور ان کے بھائی معاویہ کے لیے ایک قسم کی سزا قرار دیں، کیونکہ ام حبیبہ بھی اپنے بھائی معاویہ کی طرح حضرت علی علیہ السلام سے دشمنی رکھتی تھی، اور اگر حضرت علیہ السلام یہ کام کر دیتے تو معاویہ لوگوں کی نظر میں مزید رسوا ہو جاتا۔ اس کے بعد ابن ابی الحدید مزید لکھتے ہیں، امامیہ اپنے راویوں سے نقل کرتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو بھی ایسی ہی تنبیہ کی تھی، لیکن ہم ایسی روایات کو نہیں مانتے اور زیر بحث مکتوب میں علی علیہ السلام کے کلام کی کسی اور طور پر تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اصحاب کی بڑی تعداد حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ پر اس کے بعد بھی لعن کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ منافق، کافر اور دوزخی ہے، اور اس سلسلے میں منقول روایات مشہور ہیں جو کہ اس کے حوالے سے یہاں پہ یعنی جو مشہور ہیں اس میں حوالہ نوٹ کیجئے کہ بطور نمونہ مذکورہ روایات کے لیے مشہور مورخ نصر بن مزاحم کی کتاب جس کا نام ہے صفین، اس کے صفحہ نمبر 216 کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام ایسا کر سکتے تھے کہ اصحاب کے اس گروہ کے خط میں گواہی کو اس سلسلے میں شام بھیج دیں اور شامیوں کو آگاہ کریں،
لیکن آپ علیہ السلام نے اس کام کو امت کے مفاد میں نہ پایا، اور اگر امام علیہ السلام یہ کام کر دیتے تو معاویہ کی خوب رسوائی ہو جاتی۔ حوالہ نوٹ کیجیے، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، جلد نمبر 18، صفحہ نمبر 65۔ آگے چلتے ہیں۔ علامہ شستری رحم اللہ اس کلام کو نقل کرنے کے بعد ابن ابی الحدید پر شدید اعتراض کرتے ہیں کہ امامیہ میں سے کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں کہ حضرت علی علیہ السلام حضرت ام حبیبہ یا حضرت عائشہ کے رابطے کو اس طور پر منقطع کر سکتے تھے کہ ان کا نکاح امت کے دوسرے مردوں کے لیے جائز ہو جاتا، بلکہ صرف ام المومنین ہونے کے احترام اور ان کے معنوی رابطے کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقطع کر سکتے تھے۔ اور یہ ایسا مطلب نہیں کہ صرف علماء امامیہ اس کے قائل ہوں، بلکہ کتاب الفتوح کہ الفتوح جو ہے الفتوح ابن عاصم الف عین سے میم، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 340 پر یہ اس کا حوالہ یہاں پر ہے۔ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ بلکہ کتاب الفتوح میں ابن عاصم کوفی کے مطابق بعض اہل سنت علماء نے اسی طرح کی روایات نقل کی ہیں، اور کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو اس طرح کا اختیار عطا کیا تھا۔ یہاں پر حوالہ لکھا ہے نہج الصباغہ الف لام صاد بے الف غین ہے، نہج الصباغہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 286۔ پھر چلتے ہیں آگے، لکھا ہے لیکن جیسا کہ اوپر مذکور ہے کہ اس مکتوب میں مذکور امام علیہ السلام کے کلام کے لیے مناسب وہی پہلی تفسیر ہے۔ پھر امام علیہ السلام اس مکتوب کے اپنے آخری جملے میں حاکم شام سے صاف صاف فرما دیتے ہیں انورٹڈ کاما، اور یاد رکھو کہ یہ شیطان ہی ہے جس نے تمہیں بہترین امور کی طرف رجوع کرنے اور عمدہ ترین نصیحتوں کے سننے سے روک رکھا ہے، اور سلام ہو اس سلام کے اہل پر انورٹڈ کاما کلوز۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسے مخاطب نیز آپ علیہ السلام کے خطبوں اور مکتوبات جیسے کلام مخاطبین پر سب سے زیادہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، لیکن جب مخاطب ہی اس قابل نہ ہو تو ان گوہر بار باتوں کا کیا اثر ہوگا؟ کیا شورا زار یعنی سیم اور تھور والی زمین میں پھول اگتا ہے کبھی؟ اور کیا آہنی کیل پتھر میں جائے گی؟ یہاں پر یہ سوالیہ نشان ہے اور یہ پیراگراف مکمل۔ پھر لکھا ہے بلا شبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیانات سے بڑھ کر کوئی کلام زیادہ مؤثر نہیں ہے، لیکن خداوند تعالیٰ قرآن میں صراحت کے ساتھ فرماتا ہے انورٹڈ کاما، اور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے یہاں پر یہ ہم نے پڑھا سورہ یاسین کی آیت نمبر 10 کا ترجمہ۔ اور سامعین یہاں پر شرح و تفسیر مکتوب 73 کی مکمل ہوئی۔ اب پڑھتے ہیں نقطہ میں ہیڈنگ ہے معاویہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئیاں۔ تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض برادران اہل سنت عدم آگاہی یا اپنے مواخذ تک رسائی نہ ہونے کے سبب اب بھی معاویہ کو اصحاب میں سے اور قابل دفاع سمجھتے ہیں، حالانکہ اگر وہ اپنے علماء کی کتب کا جائزہ لیں تو انہیں اپنے خیال کے غلط ہونے کا علم ہو جائے گا۔ ہم ابن عساکر جو الامام الحافظ المورخ جیسے القاب سے یاد کیے جاتے ہیں اور جو 6 صدی ہجری کے معروف علماء میں سے ہیں، ان کی عبارت کو کتاب تاریخ دمشق میں سے منوعاً یہاں نقل کرتے ہیں۔ سامعین یہاں پر یہ کچھ 1 2 3 4 کر کے جو تقریباً پورے 6 تک پوائنٹس میں بیان ہوا ہے۔ نمبر 1، وہ ابو سعید سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ جب تم معاویہ کو میرے ممبر پر دیکھو
تو اسے قتل کر دو، انورٹڈ کاما کلوز۔ دوسرے نمبر پہ ابو سعید سے ہی نقل کرتے ہوئے ایک اور حدیث میں لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما جب تم معاویہ کو میرے ممبر پر دیکھو تو اسے سنسار کر دو، انورٹڈ کاما کلوز۔ تیسرے نمبر پہ ہے کہ یہی حدیث عبداللہ سے فقتلوہ کی تعبیر کے ساتھ نقل کرتے ہیں، اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 59 صفحہ 155 کے بعد۔ چوتھے نمبر پہ ہے اہل سنت کے معروف رجالی عبداللہ بنی عدی عین سے عدی کتاب کامل میں ان احادیث کے ذکر کرنے اور ان میں سے بعض کی اسناد کو ضعیف قرار دینے کے بعد ابو سعید کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کردہ اس حدیث کو اہمیت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم معاویہ کو ان لکڑیوں کے ممبر پر دیکھو تو اسے قتل کر دو۔ ابو سعید نے یہ حدیث اس وقت نقل کی تھی کہ جب معاویہ حضرت عمر کے دور میں ممبر پر خطبہ دے رہا تھا۔ انصار میں سے کسی نے اپنی تلوار سونت لی تاکہ اس پر حملہ کرے۔ ابو سعید نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے یہ روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ ابو سعید نے کہا میں نے بھی سنی ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں ان کی اجازت کے بغیر کسی پر تلوار چلاؤں۔ لوگوں نے اتفاق کیا کہ اس سلسلے میں حضرت عمر کو ایک خط ارسال کیا جائے، لیکن خط کا جواب آنے سے پہلے حضرت عمر کی موت کی خبر آئی۔ اب یہاں پر حوالہ ہے، کتاب کا نام ہے کامل عبداللہ بن عدی عین سے، اور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 200۔ طبری نے ان روایتوں کو اپنی تاریخ میں تفصیلی طور پر معتزد میم عین تے زواد دال معتزد عباسی کے خط کے ضمن میں نقل کیا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے تاریخ مدینہ و دمشق جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 57 کے بعد۔ 5ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ طبری اپنی تاریخ کی 11ویں جلد میں نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ابو سفیان کو دیکھا کہ ایک گدھے پر سوار ہے، جبکہ معاویہ ان کی لگام تھامے ہوئے ہے اور اس کا بیٹا یزید اس گدھے کو پیچھے سے ہنکا رہا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ لعنت کرے اس سواری کے چلانے والے پر، سوار پر اور ہنکانے والے پر۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ حوالہ نوٹ کیجئے کہ کتاب تاریخ مدینہ و دمشق جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 357۔ پھر 6 نمبر پہ لکھا ہے کہ مشہور مورخ ابن اسیر کتاب اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ طلقاء اور ان کی اولاد نیز فتح مکہ کے سال ایمان لانے والے ہرگز خلافت کے حقدار نہیں، اور پھر اضافہ کرتے ہیں کہ اس حدیث کو تینوں افراد یعنی ابن مندہ، ابو نعیم اور ابن عبد البر نے نقل کیا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے اسد الغابہ معاویہ بن صخر سواد خیرے صخر کے حالات زندگی، اور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 387۔ پھر لکھا ہے آخری پیراگراف میں کہ خلاصہ یہ کہ مختلف کتب میں معاویہ کی مذمت میں نقل شدہ روایات اور جو کچھ شیعہ و سنی اسلامی تواریخ میں اس کے بارے میں آیا ہے کہ جس کا کچھ حصہ ہم نے 9ویں جلد میں مکتوب نمبر 16 کے ذیل میں نقل کیا ہے، اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی محقق، یہاں تک کہ ایک عام آدمی بھی معاویہ کی گمراہیوں اور سیاہ کرتوتوں کی تردید نہیں کر سکتا، سوائے چند متعصب افراد کے جو تمام حقائق سے چشم پوشی کرتے ہوئے یہ جملہ دہراتے رہتے ہیں۔ وہ اصحاب میں سے ہیں اور سبھی اصحاب قدس و پاکیزگی کے مالک ہیں۔ سامعین، یہاں پر ہم نے مکمل کر لیا مکتوب 73۔ اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔